اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملنے والے مختلف پیغامات ہم آئے دن سنتے آ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے تئیں ان کی جو فکر تھی اس کے بارے میں کچھ واقعات ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جنگ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنگ کے میدان میں ہیں۔ جنگ احد میں ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ مسلمان مال غنیمت کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو جس درے پر ذمہ داری دی تھی اس درے کو چھوڑ کر وہ مال غنیمت کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کفار پھر پلٹ کر آتے ہیں اور پھر وار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ گھیرے میں لیتے ہیں۔ آپ اس منظر کو نظروں میں لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ وہاں پر موجود ہے، لیکن کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے ہیں، پتھر بازی شروع کرتے ہیں۔ ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر آ کر لگتا ہے، پھر وہ پیشانی لہو لہان ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا پتھر آپ کے بازو مبارک پر لگتا ہے، وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر اور ایک پتھر کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نظروں میں لائیے کہ جنگ کی حالت میں ہیں اور اتنے زخمی ہیں، لہو لہان ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بد دعا دینے کے لیے بھیجا نہیں گیا ہوں، میں تو لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کو جنت کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ طائف کا وہ سخت ترین واقعہ جو ہم تمام کو معلوم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سخت ترین دن کون سا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طائف کا واقعہ میری زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو ذہنی اذیت دی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ذہنی تکلیف دی جاتی ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھرے برساتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ایک سیف مقام پر لے کے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہی جملہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دنیا میں بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ دو واقعات ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بد دعا دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ لیکن ایک تیسرا واقعہ آپ یہ دیکھیے کہ جنگ خندق کا موقع ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف کفار و مشرکین ہیں۔ ایک مہینے تک یہ محاصرہ چلتا ہے۔ اس دوران ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ عصر کی نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں دیتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ایسی سخت ترین بد دعا ان مشرکین کے خلاف دیتے ہیں کہ اتنی اس سے زیادہ سخت ترین بد دعا تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دشمنوں نے ہمیں نماز عصر پڑھنے سے آج روکا ہے، خدا ان کے گھروں اور ان کی خبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو اتنی سخت ترین بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ان مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ تو یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تئیں ہوتی تھی۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت ہر کسی کو اپنی دعاؤں سے نوازتے اور اپنی بد دعا کو روکے رکھتے، وہیں دوسری طرف نماز کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت ترین بد دعا ان مشرکین کو دی ہے۔ یہ ایک پہلو جو ہم عموماً گفتگو میں نہیں لاتے ہیں۔ دوسرا پہلو تو عموماً ہماری گفتگو میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر
نمازیں پڑھتے تھے، طویل نمازیں ایسی پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے۔ آخری عمر تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال ہوا کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بہت کمزور ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے ہی مسجد نبوی میں دیکھتے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ تو یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تئیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پیغام کو، اس میسج کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کے تئیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی طریقے سے فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔